بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، تو آئیے ہم سوالوں کو پیش کر کے ان کے جواب دیتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے یہ حقیقتاً ہمیں پچھلی مجلس میں آیا تھا، جس کا ہم جواب وقت کی قلت کی بنیاد پر مناسب طریقے سے نہیں دے سکے تھے، چونکہ اس کا سوال اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لہذا دوبارہ پیش کرتے ہیں اور اسے جواب کی شکل میں بھی پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جہاں پر لوگ غیبت کرتے ہیں اور چغلی کرتے ہیں دوسری لوگوں کی، اس مجلس میں بیٹھنا، اس جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی سوسائٹی میں بیٹھنا کیسا ہے، اور اسی طرح سے بیٹھ کر کے ہم اسے سنتے ہیں، سننا کیسا ہے، اور چپ رہتے ہیں اور چپ رہنا کیسا ہے، اور کچھ بولتے بھی نہیں کہ بھائی یہ غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، اس سے بچو، یہ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، جبکہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ ہمارے بھائی کے سوال میں یہ بھی ہے کہ جبکہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اچھی بات کہنا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہم چپ رہیں تب بھی گناہ ہوتا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن چپ رہیں تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی غلط کام کو دیکھنے کے بعد شریعت کی طرف سے آپ کے پاس تین اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس پر میں اشارہ کر رہا ہوں، بہت مشہور سی حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی چیز کسی غلط بات کو دیکھے، غلط قول کو دیکھے، غلط فعل کو دیکھے، منکر کوئی بھی بات بھی ہو سکتی ہے، کام بھی ہو سکتا ہے، اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی نظر سے دیکھتے ہوئے کوئی کچھ بول، لیکن آپ غلط دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، تو حدیث میں فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلنا چاہیے، یعنی جس پوزیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں غلط ہے اس سے آپ کو روکنا چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کام کو نہیں روک سکتا ہے تو آپ کو اپنی زبان سے کہنا چاہیے۔ مثال کی طرح ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی دوسری کی زمین کے اندر اپنی اینٹیں رکھ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زمین نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو روک دیں ہاتھ سے اور وہ اینٹیں ہٹا دیں آپ، لیکن اگر آپ کو اتنا طاقت نہیں ہے یا ہے کہ وہ بہت زوردار زبردست ہے، اگر آپ ایسا کر بیٹھیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو اگر آپ زبان سے کہتے ہیں بھائی جان یہ دوسرے کی زمین ہے، آپ یہاں قبضہ نہیں کرو، یہ مناسب نہیں ہے، زبان سے کہہ سکتے ہو، جس کا اثر ہاتھ سے روکنے میں کچھ زیادہ ہی تاثیر رہتی ہے، اس لیے وہاں سکتا معاملہ بگڑ سکتا ہو، تو آپ زبان سے کہتے ہیں جس میں معاملہ ہو سکتا ہے کچھ آسان رہے، تو کہ حدیث میں فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنی زبان سے روکے۔ تیسرا درجہ حدیث میں بتایا گیا، کسی منکر کو دیکھتے ہوئے، ناجائز غیر صحیح شریعت کے حساب سے غلط کام کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پہلا نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں روکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، تو تیسرا درجہ یہ بتایا گیا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ دونوں بھی نہیں رکھ سکتا ہے، یہ پہلا نہیں رکھ سکتا، دوسرا بھی نہیں کر سکتا ہے، تو تیسرا درجہ اختیار کرے، وہ کیا ہے، اپنے دل سے برا سمجھے کہ واقعی یہ کام غلط ہو رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس سے باز آ جانا چاہیے، لیکن حالات ایسے نہیں کہ آپ وہاں کچھ کر سکیں یا کہہ سکیں۔ حدیث میں کہا گیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کمزور ایمان ہے۔ کمزور ایمان یہ ہے کہ حقیقت ایک مسلم کی یہ ہے کہ جب غلط دیکھے تو اس کو اپنے بھائی کو روکنا چاہیے۔ حدیث میں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اگر وہ ظالم ہے تو آپ اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو، ظالم کے ہاتھ کو روکو، تو ایسی صورت میں آپ کو روکنے کا حق بنتا ہے، لیکن حالات کے حساب سے بھی آپ کو شریعت نے تین اختیارات دیے ہوئے ہیں، ایک تو ہاتھ سے روکنے کی، ایک تو زبان سے روکنے کی، ایک تو دل سے برا سمجھنے کی۔ اب آئیے ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم بیٹھتے ہیں اسی مجلس میں اور چپ رہتے ہیں، کچھ بولتے بھی نہیں، اور حدیث میں جب کیا کہ ہمیں چپ رہنے میں اگر کوئی دیکھے تو اسے چپ رہنا چاہیے، تو اچھی بات کہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے، اگر ہم کہہ نہیں پاتے ہیں کچھ تو چپ رہ جاتے ہیں، تو کیا چپ رہنا بھی گناہ ہے؟ تو اصل میں
یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے جو حدیث دلیل میں پیش کی ہے، اس حدیث کو آپ کے اس مسئلے سے جوڑنے میں مشکل دوسری سی ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی انکار کرنے کے لیے ہاتھ سے انکار کرتا ہے، زبان سے انکار کرتا ہے اور دل سے بھی انکار کرتا ہے، یعنی یہ چیز صحیح نہیں، ایسا نہیں کرو، اور یہ چیز صحیح نہیں، ایسا نہیں کرو، زبان سے کہتا ہے تو دل سے برا سمجھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر دل سے آپ برا سمجھتے ہیں تو آپ پاس ایک اختیار پہ رہ جاتا ہے، آپ نہیں بولیں، آپ نہیں ہاتھ سے روکیں، نہیں بولیں، تو ایک اختیار تو آپ کے پاس حاصل ہے کہ آپ اٹھ کر چلے جا سکتے ہیں کوئی بھی چیز۔ اگر آپ بہت مجبور ہیں وہاں تو کوئی بھی آپ ہیلا لگا کر کے جا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں کیوں اٹھ کے جا رہے ہو، بھائی کوئی ضرورت ہے، ایک ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں ایسا ہوتا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ایسی جگہ جہاں اٹھ کے جانے کی گنجائش بھی نہیں، مثلا جہاز میں ساتھ میں بیٹھے ہو تو کیا کریں گے، گاڑی میں ساتھ میں بیٹھے ہو تو کیا کریں گے، تو وہاں تو اٹھ کے جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو یہاں نہیں جانے کی گنجائش ہے، تب تو آپ دل سے برا سمجھ کر کے چپ رہ سکتے ہیں۔ لیکن مجلسوں کے اندر جہاں ایسا ہوتا ہے تو آپ کو انکار کرنا چاہیے یا اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، جہاں آپ کو گنجائش اٹھ کے جانے کی اٹھ جانا چاہیے، ورنہ گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب میرے اس جواب پر کہ گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں، آئیے آپ نے جو کہا کہ حدیث میں آیا کہ ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، تو فلیقل خیرا او لیصمت، اسے اچھی بات کہنا چاہیے یا تو چپ ہو جانا چاہیے۔ اب چپ ہو جانے پہ یہاں گناہ جو ہے یہ نہیں کہ آپ چپ ہو گئے تو گناہ، یہاں اس چیز کو آپ اس بات سے جوڑ کر کے دیکھیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ چپ ہو جانا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آپ انکار کریں یا اٹھ کے چلے جائیں، یہ اس حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بات پہ غلط بات پہ روکنا یہ فلیقل خیرن کے درجے میں ہے کہ آپ اچھی بات بتا رہے ہیں، اور چپ ہو جانا اس میں آپ کی پوزیشن دو طرح سے بنتی ہے، آپ چپ ہیں گویا کہ راضی ہیں، اور یہ مقصود نہیں حدیث کا ہے، اس حدیث کا جس میں آیا ہوا ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر نہیں کر سکتا دل سے برا جانے، آپ کا چپ ہو کے بیٹھے رہنا یہ دل سے برا جاننے کے درجے میں داخل نہیں ہو پاتا ظاہری طور پر، تو بلکہ چپ ہو جانا یہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہے جس میں آدمی ایسا کوئی کام کرتا ہے جو نفع بخش نہیں ہو، جو مضرت بھی نہیں ہے، جس میں آخرت کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اور کوئی ایسے ہی بکواس باتیں کرتا ہے جو شریعت کی طرف سے پوری طرح سے مناہی نہیں اس کی آئی ہوئی ہے، تو کسی بات پہ غلط بات پہ چپ ہو جانا یہ شیطانی حرکت کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان بھی اچھی باتوں سے چپ رہتا ہے، بری باتوں پہ تو اور ابھارتا ہے کہ چلو یہ کام کر ہی لو۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو وہاں چپ رہنا، جبکہ دل سے برا سمجھتا ہو اور اس کر جانے کی گنجائش ہو تو اس کو اٹھ کر جانا ہی مناسب ہے، اور اگر وہاں چپ رہ جاتا ہے اور بیٹھا ساتھ دیتا ہے یہ گناہ کے درجے میں آتا ہے، الا کہ آپ کے پاس اٹھ کر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو اور ہم سنا دیتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو کیا کریں۔ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا کہ کچھ عمرا ہوں گے جن کے اچھے کام بھی ہوں گے، برے کام بھی ہوں گے، آپ ان کو بعض چیزوں میں اچھا پائیں گے، تعریف کے قابل، بعض چیزیں غلط ہوں گی، انکار کر سکتے ہیں، تو جو آدمی ان کی اچھائی کو جانے تو وہ بری ہو گیا مشکلات سے، اور اسی طرح سے جو ان کے غلط بات پر روکے، ان کو نصیحت کرے، بتائے، یہ بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو غلط دیکھتا ہے اس پہ راضی ہو کر اس کی تائید بھی کرتا ہے اور دل سے برا بھی نہیں جانتا ہے اور اس کی مطابعت میں چلتا ہے، تو یہ چیز اس کے بارے میں یہ مشکل ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ایسے لوگوں سے ہم قتال نہ کریں، ان سے الگ نہ ہو جائیں، ان کے خلاف نہ ہو جائے، تو آپ نے کہا نہیں، لا ما صلو، نہیں ایسا نہیں کرو، ان کی اگر کوئی غلط بات دیکھتے ہو ان کو نصیحت کرو، ان کے اچھائی کے راستے کو بتانے کی کوشش کرو، لیکن مقاطعہ کر لو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو، یہ نہیں کرو، لا نہیں ایسا نہیں کرو کہ ان کے خلاف ہو جاؤ،
جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی کسی بات پہ انکار کرتا ہے وہ گناہ سے محفوظ رہ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی غلط دیکھتا ہے اور روک سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، نصح و ارشاد کر سکتا ہے، تو آپ کو کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، اور اچھے اعمال کے مقابل میں آپ کی پوزیشن اچھا اعمال جانے اچھی بات ہے، اور اسی طرح سے بری چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں اچھی بات ہے، لیکن انہی کی مطابعت میں چلنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ غیبت کرتے ہیں، آپ بھی غیبت شروع کر دیں اور آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، یہ چیز غلط ہے، آپ کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ لیکن ان کا مقاطعہ کرنا، ان کا بائیکاٹ کر دینا، ان کی اتباع نہ کرنا اگر وہ امرہ میں سے ہیں، یہ چیز آپ نے روکا ہے کہ ایسا نہیں کرو جب تک نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز یہ چونکہ نماز پڑھنا ایمان و کفر کے مسائل کے میں سے آ جاتا ہے، لہذا آپ نے کہا کہ جب تک ایسا مسئلہ نہ کھڑا ہو جب تک آپ کو ان کی اتباع میں رہنا چاہیے۔ اس سے ہم استدلال یہ کرتے ہیں کہ آپ کا کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں آپ کے دوست و احباب ہیں، جہاں آپ کی بات چل سکتی تو آپ بات سے روکیں، اگر نہیں چل سکتی ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں اپنے ماتحت کو تو ہاتھ سے روک دیں، اور اگر بات سے روک سکتے ہیں تو اگر یہ بھی نہیں سکتے تو آپ کو دل سے برا سمجھنا چاہیے، لیکن اس برے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برا بھی سمجھیں اور ساتھ میں ان کی مطابعت بھی کرتے جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر مطابعت کے لیے آپ کی مجبوری نہیں ہے تو آپ نہ کریں، اور اسی طرح سے اگر مطابعت کے لیے بائیکاٹ کا درجہ آ جاتا ہے تو آپ ایسا نہ کریں بلکہ ان کا ساتھ دیں جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان ایک آدمی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جبکہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن بیماری کا بہانہ کرتا ہے، بیماری کا بہانہ کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور اسی طرح سے نہ تو وہ نہاتا ہے، مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار نہا لیا ورنہ نہاتا نہیں، کہتا ہے کہ ہم علاج کر رہے ہیں۔ علاج کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ ہم جس سے اپنے بیماری کا علاج کرا رہے ہیں یا جن شیطان جن سے چھڑوا رہے ہیں، وہ علاج کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں نہاؤ نہیں، ورنہ ہم نے جو دوا دیا ہے، جو دعا کی وہ دھل جائے گا تو تمہاری جسم میں وہ اس کی تاثیر نہیں رہ جائے گی۔ یہ کس لیے؟ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے پہ دھلنا پڑتا ہے، تو ایسا نہیں کرو۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور نصیحت کرنے پر بہانے ڈھونڈتا ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے جو سو نماز سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہاتھ پیر نہیں دھلو تو اس سے جو دوا کا اثر ختم ہو جائے گا، کہتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں ہم لوگ کیا کریں؟ کیا ہم اس کو سمجھائیں اور نہیں سمجھتا تو اس کا مقاطعہ کر دیں، چھوڑ دیں؟ یہ ہے کہ کیا اس کا بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نصیحت کے ساری راستے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم جواباً کہیں گے کہ بھائی دیکھیے، شریعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کو نصیحت کرنا چاہیے، چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، لیکن جو آدمی نماز اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسے لوگوں کی اتباع کرتا ہے جو اسے نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے روکتے ہیں اور ان کے طریقہ کار پر چلتا اور صراحتاً کہتا ہے کہ ہم وضو نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم وضو کریں گے تو ہماری استاد دوا کی تاثیر ختم ہے، ہمارے جس نے علاج کرنا شروع کیا استاد نے اس بات سے روکا، ان کی بات کو مانتا ہے تو دیکھ آپ سوچیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نماز پڑھنا ہی بہت بہت بڑی غلطی تھی، اگر ہم گناہ کبیرہ مانیں تو ان میں سب سے بڑا گناہ تھا، اور اگر اور تفصیل سے علماء کے اقوال پہ جائیں تو کفر کے درجے میں آ جاتا ہے نماز سے انکار کرنا، لہذا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر مانے چلو گناہ کبیرہ بھی ہے تو گناہ کبیرہ کے بعد اس کا یہ کہہ کر کے چھوڑ دینا کہ ہم یہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتے تو فلاں صاحب کو اگر نماز نہیں پڑھی اس لیے کہ تم نے وضو کیا تو تمہارا یہ پانی جو ہم نے دوا دیا ہے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، منہ دھلو گے چھوٹ جائے گا، مسا کرو گے نکل جائے گی یہ چیز، تو تمہارے اوپر دوا کی تاثیر ختم ہو جائے گی، تو تمہارے اوپر جن و شیطان کا غلبہ باقی رہے گا۔ یہاں تو یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر تیسرے کی بھی اتباع کرتا ہے، انہی کی بات پہ چلتا ہے، تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھئی ایسا کرنے والا صراحتاً کہتا ہے یہ اور ان کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر کے ان کی باتوں کو مانتے ہوئے چلتا ہے تو یہی کفر ہے، اور کس کو کفر کہتے ہیں؟ تو لہذا ایسا آدمی تو کفر کے درجے میں آ جاتا ہے، لہذا اس کے ساتھ نصیحت کام تو نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کو یقین ایمان تو آپ کی باتوں پر نہیں جو آپ کتاب و سنت سے بتاتے ہیں ان کی باتوں پر ہے جو اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، لہذا ایسے انسان کا تو آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔
اس لیے کہ ایسے ہی تعلیم دینے والا انسان تو آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں ایک تنبیہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی مسلمان ہے، مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ کو اپنی نصیحت سے یا اپنے اس کو صحیح راستہ دکھانے سے دور نہیں رہنا چاہیے. امید لگا کے رکھنا چاہیے. انسان کو کبھی کبھی اپنی زندگی میں نصیحت مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کی باتوں کو سنتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر آ جاتا ہے. تو جب ہمیں حکم ہے کہ ہم بلغوا عنی ولو آیا کے حصہ تحت، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک بھی آیت ایک بھی حدیث ہے تو اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، تو ہمیں دین کی تبلیغ کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارے اس کام میں فائدے کی امید نظر آتی ہے. اور بائیکاٹ اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ نظر آتا ہو کہ بائیکاٹ کرنے سے فائدہ نہیں ہو پائے گا تو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بائیکاٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو کرنا چاہیے. میں اس کے پہلے بھی اس کی مثال دے چکا ہوں کہ جیسے حدیث میں آیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر قرض ہوتا تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، تو کہتے لے جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو تم لوگ، ہم نہیں پڑھیں گے. تو اس کی بنیاد پر لوگوں نے مسئلہ نکالا کہ ایسا آدمی جو بہت گنہگار ہو اور جس کے اوپر بہت سی گناہ اور معصیتوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، معاشرے میں معلوم ہو، تو اصحاب وجاہت کو یا جن کی توقیر کی جاتی ہے احترام ان کو جا کے نہیں شریک ہونا چاہیے، تاکہ دوسروں کو عبرت مل سکے. تو ایسے اگر آپ کو امید ہے کہ دوسروں کو عبرت ملتی ہے تب تو آپ یہاں بھی بائیکاٹ کریں، ورنہ بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. جو شریعت اور دین کا ایک اصول ہے کہ انسانوں کو ہمیں اللہ کے آیات و احادیث رسول کو پہنچانا چاہیے اور لوگوں سے کو تبلیغ کر کے پہنچانا چاہیے. لہذا بائیکاٹ کی جو آپ نے بات کی ہے، یا ہم نے جو بتایا کہ آپ نے پوچھا کیا اس کا بائیکاٹ کرنے کو، کہاں بائیکاٹ کیجیے جب بائیکاٹ کرنے سے فائدہ نظر آتا ہو کہ دوسروں کو نصیحت ہوگی. آپ کے سامنے تو سوال میں یہ ہے کہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو بائیکاٹ کریں گے تو چاہتا ہی ہے کہ ہمارا بائیکاٹ ہو جائے، ہم کو نمازیوں کے ساتھ نہیں رہنا. ہمارے تو دوسرے لوگ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر علاج کا اثر نہیں ہوگا. لہذا بائیکاٹ تو اس وقت کیجیے جب اس کی واقعی آپ کو پتہ چلے کہ بائیکاٹ کا فائدہ ہے، دوسروں کو بھی ہے، یعنی دوسروں کو عبرت ملتی ہے اور اس کو بھی شاید نصیحت مل جائے. ورنہ نصیحت اور خیر کی طرف بلانے میں کوشش ہمیشہ کرنا چاہیے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں. جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، ہم کو خیر سے رکھے، اور جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر سے رکھے اور انہیں ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.